اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کو احکام دیے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اور دین اسلام دیا، وہ تہذیب اور شائستگی کا نام ہے۔ نماز میں ہم باادب طریقے سے نہا دھو کے، غسل کر کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے آتے ہیں۔ چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے نماز میں، میلے کچیلے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے، اور ایک ڈسپلن کے ساتھ صفوں میں صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ذکر جب ہم کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے جہرن ذکر کو پسند نہیں کیا، آہستہ اللہ کا نام لو، آہستہ، تاکہ دیکھنے میں دیوانے نظر نہ ہو، آہستہ ذکر کرو۔ زکوٰۃ کا نظام دیا، انتہائی شائستگی کے ساتھ پیسے نکال کے کسی غریب کے ہاتھ میں تھما دو۔ لیکن دنیا میں جب بھی کوئی کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو کبھی کبھی اس پہ دیوانے پن کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں، کبھی کبھی جنون اور دیوانگی بھی اس پہ سوار ہوتی ہے۔ ایسا محبوب جو ہمیشہ ڈسپلن سے آئے اور ایک نظم و ضبط کے مطابق اپنی محبوبہ کو ٹائم دے کے واپس چلا جائے، ایسے محبوب سے محبوبہ کو تھوڑے دنوں میں نفرت شروع ہو جاتی کہ محبت میں بھی نظم و ضبط نہیں چھوٹتا ان کا۔ دیوانگی جو ہے، دیوانہ ہو جانا محبت میں، یہ بھی محبت کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز دی، نظم و ضبط ظاہر ہوتا ہے نماز سے، ضبط کرنے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ، روزہ، یہ سارے وہ احکام ہیں جس سے دیوانہ پن ظاہر نہیں ہوتا۔ حج ایک اللہ نے ایسی عبادت دی جو شروع سے لے کر آخر تک دیوانگی اور مجنون اور جنون کا نام ہے۔ میں سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص اپنے محبوب کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہو، شروع سے لے کے آخر تک۔ حج کی ابتدا ہوتی ہے احرام باندھ کے، تلبیہ پڑھ کے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں خود بھی اور میرے ساتھی جو میرے ساتھ حج کریں گے، عمرہ کریں گے، ان کو بھی حکم دوں کہ جب میں لبیک اللہم لبیک کہوں تو اپنی آواز کو اونچا کرو، آہستہ آواز سے نہ پڑھوں۔ چیخنا، چلانا، آوازیں اونچی کرنا، یہ دیوانوں کا کام ہے یا نہیں ہے؟ ایک موقع پر صحابہ کرام زور سے اللہ اکبر پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اپنی آواز کو پست کرو، اس لیے کہ تم جس ذات کو سنا رہے ہو وہ معاذ اللہ بہرا نہیں ہے، وہ سنتا ہے، آہستہ سے بھی سن لے گا۔ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، جب وہ آہستہ سے بھی سن لے گا تو لبیک اللہم لبیک بھی تو آہستہ سے پڑھا جائے تو وہ سن لینا چاہیے اس کو۔ مجھے پھر وہی محسوس ہو رہا ہے جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا۔ بات آ رہی ہے بھائی سمجھ میں؟ لبیک اللہم لبیک بھی تو اللہ آہستہ سے بھی سن لیتے ہیں نا۔ زور سے پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ دیوانگی کے اظہار کے لیے، دیوانگی کے اظہار کی، محبت کا اظہار برسر عام کیا جا رہا ہے۔ لبیک اے اللہ، میں بار بار حاضر ہوں تیرے گھر کی زیارت کے لیے، میں اپنے گھر سے نکلا، آج میں نے احرام کی پابندیوں میں آ گیا۔ احرام ایسے ہے جیسے تکبیر تحریمہ کہہ کے انسان نماز کی پابندیوں میں آ جاتا ہے، ایسے ہی حج کی تکبیر تحریمہ تلبیہ ہے، لبیک کہہ دیا میقات سے پہلے، اور اللہ نے بتا دیا کہ میرا جو گھر ہے وہ تو بیت اللہ کی چار دیواری ہے، لیکن چوکھٹ کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ آپ صدر مملکت سے اسلام آباد ملنے کے لیے ان کے گھر پہ جائیں، گھر جانے سے پہلے ہی بہت کچھ شروع ہو جائے گا، اسلام آباد کے بارڈر پہ ہی چیکنگ شروع ہو جائے گی، یہ ممنوع چیزیں نکال کے باہر رکھیں۔ اس کے بعد پھر آپ پہ خوف کے آثار طاری ہوتے چلے جائیں گے، بھئی اسمبلی ہاؤس قریب آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا گھر بہت سیدھا سادہ چار دیواری، نہ اس میں صوفے، نہ اس میں سونا، نہ چاندی، کچھ بھی نہیں ہے۔ بتا دیا میرا گھر ہے، جس کو قبول کرنا ہے اسی طرح کر لے، جس کو قبول کرنا ہے، ماننا ہے اسی طرح مان لے۔ عبادت گاہ تو ایسی ہونی چاہیے نا، سونے کی بنی ہوئی ہونی چاہیے، اس میں خوب ہیرے جواہرات کے کام ہونے چاہیے خوب۔ اللہ کا گھر تو، ہمارے گھر جب 1000 گز کے ہوتے ہیں تو اللہ کا گھر تو کم از کم 4000 گز کا ہونا چاہیے تھا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ نے اپنا گھر کیسا بنایا؟ بمشکل کتنے گز کا ہے بھائی؟ بیت اللہ کتنے میٹر ہے؟ چند میٹر ہے، چند گز ہے، یعنی اتنا پلاٹ اگر ہم یہاں خریدنا چاہیں تو غریب سے غریب آدمی بھی آسانی کے ساتھ خرید سکتا ہے۔ پھر اس میں ڈبل منزلہ نہیں ہے، ایک ہی منزلہ ہے، چار دیواری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو گارے کی مٹی سے بنا دیا تھا کچا، بارش آتی تھی دیواریں گر جاتی تھی، اتنا کچا گھر پھر دوبارہ بنایا جاتا تھا۔ اب سعودی حکومت نے اس میں کوئی ذرا سونے وونے کے دروازے لگا دیے، ورنہ بہت سادہ گھر تھا۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ میرا گھر ہے، اس کے آداب بہت سخت ہیں۔ اسلام آباد میں کسی وزیر اعظم یا صدر کے ہاؤس میں آپ جانا چاہیں تو اس کے آداب اتنے سخت نہیں ہیں، یہاں کے آداب بہت زیادہ سخت ہیں۔ تو میقات اللہ کی چوکھٹ ہے، چوکھٹ اللہ کا ایریا شروع ہو گیا، وہاں سے خالق کائنات کا علاقہ شروع ہو گیا۔ دنیا میں کوئی مقام، کوئی جگہ اتنی مقدس اور اتنی قیمتی نہیں ہے جتنا اللہ کا گھر اور اس کی چوکھٹ، اس لیے اس کے آداب بہت سخت ہیں۔
یہ مسئلہ خوب سمجھ لیجئے کہ جو شخص بھی مکہ جانے کا ارادہ کرتا ہے کسی بھی نیت سے، چاہے تجارت کے لیے جا رہا ہو، چاہے اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے جا رہا ہو، شریعت کا حکم ہے کہ وہ میقات کو احرام کے بغیر کراس نہیں کر سکتا. اسے پہلے میقات سے پہلے لبیک پڑھ کے احرام باندھنا پڑے گا، اس کے بعد بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد اپنے کسی رشتہ دار سے جا کے مل سکتا ہے، کوئی خرید و فروخت کا کام کر سکتا ہے. آج یہ بھی ایک بدعت دیکھنے میں آ رہی ہے، سعودی عرب میں لوگ مکہ آتے جاتے ہیں بغیر احرام کے. اللہ کا گھر ہے، وہ کوئی تجارت کی جگہ نہیں ہے، تجارت اس میں دوسرے درجے میں ہے، پہلے کیا ہے؟ وہ اللہ کا گھر ہے. احرام کی پابندیوں کے بغیر آپ میقات کو کراس نہیں کر سکتے. اللہ کی چوکھٹ ہے، اس کے آداب ہیں. مکہ اس روئے زمین پر سب سے مقدس شہر ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلد اللہ کہا، اللہ کا شہر. تو اللہ تعالیٰ حاجی سے سب سے پہلے زور سے تلبیہ کہلواتے ہیں، لبیک اللہم لبیک. بہت سے لوگ جو یہاں بہت چیختے چلاتے ہیں، اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، وہاں جا کے ان کی آواز منحنی اور باریک سی ہو جاتی ہے، انہیں زور سے لبیک کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے. تو بھائی ایسے موقع پہ لوگوں کی پرواہ نہ کیا کرو. اللہ کو ایسے موقع پہ دیوانہ پن پسند ہے. حج نام ہے دیوانگی کا. زور سے تلبیہ پڑھا کرو، اس کا معنی اور مفہوم سوچ کے. لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں بار بار حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، لا شریک لک، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. آج تک کبھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد، یا غوث آدم مدد، یا فلاں مدد. نہ نہ نہ، ہمیشہ تجھی سے مانگا، اور کسی مزار پہ نہیں گیا میں کبھی منتیں ماننے کے لیے. جو حاجی مشرک ہوتا ہے نا، وہ حج بھی کرتا ہے اور فلاں پاپا کے مزار پہ بھی جاتا ہے. تو اللہ کو ایسا آدمی پسند نہیں ہے کہ تو ادھر ہی کلفٹن میں چلا جایا کر، تو غازی بابا کے مزار پہ جایا کر، یہاں نہ آیا کر. تو جب حاجی یہ کہتا ہے لا شریک لک، اے اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کیا مطلب؟ تیرے گھر جیسا تقدس میرے دل میں کسی اور جگہ کا نہیں ہے. صرف یہاں آتا ہوں زیارت کے لیے، یہاں آتا ہوں طواف کے لیے، اور کسی جگہ نہیں جاتا طواف کے لیے. تو حاجی یہ اقرار کرنے کے بعد اس پر پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکہ یہ اللہ کا شہر ہے، یہاں کسی نفس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، یہاں کسی درخت کو اکھاڑنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کسی کے گھر چلے جائیں اور اس کے گھر جا کے چیزوں کی سیٹنگ دائیں بائیں کرنا شروع کر دیں، اسے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ گئے کسی کے گھر، دراز کھول کے دیکھ رہے ہیں، جیسے آج کل بعض لوگ کرتے ہیں، میزبان جیسے ہی اندر گیا نا، دراز کھول کے دیکھا اندر کیا پڑا ہوا ہے. میں تو بھگتتا رہتا ہوں نا، ہر قسم کے آدمی آتا ہے ہمارے یہاں. تو میزبان کو یہ چیز برداشت ہوتی ہے؟ میزبان چاہتا ہے بھائی آپ آئیں، بیٹھک میں بیٹھیں، اچھے بچوں کی طرح چائے پئیں اور نکل جائیں. تو اللہ کا جو شہر ہے اس کی عظمت کیا ہے؟ کسی درخت کو اکھاڑنے کی اجازت نہیں. اور آج تو بیت اللہ کی حدود میں، حدود حرم میں لوگوں کے گھر مکانات بن گئے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب اور بہت سے فقہا کا مذہب یہ ہے کہ حدود حرم میں کوئی اپنی ذاتی ملکیت کی کوئی چیز نہیں بنا سکتا. جیسے مسجد اگر کوئی چاہے کہ مسجد میں کونے میں اپنا ایک ذاتی کمرہ بنا لوں، کیا اجازت ہوگی اسے؟ یہ تو وقف ہے. تو فرماتے ہیں حرم اور اس کی حدود یہ وقف ہے اللہ کے لیے. اس میں اگر کوئی کمرہ یا رہائشی چیز بنائے گا تو حاجیوں کے لیے، ذاتی نفع کے لیے نہیں بنا سکتا. جاتے ہی سب سے پہلے مجھے اس موقع پر وہ امرؤ القیس کا شعر یاد آتا ہے. امرؤ القیس ایک بہت بڑا عاشق گزرا ہے لیلا کا، اس کے بڑے قصے سنائے جاتے ہیں. لیلا مجنون جو تھا نا، اس کا یہ امرؤ القیس ہی تھا. تو امرؤ القیس ایک شعر کہتا ہے، امر من الدیار دیار لیلا وقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار. کہتا ہے کہ اے لوگو، میں جو لیلا کے گھر کے گرد گھومتا ہوں، چکر لگاتا ہوں، جس آدمی کو محبت ہوتی ہے نا، اس میں دیوانہ پن بھی جھلکتا ہے تھوڑا تھوڑا. ایسی محبت کہ وہ محبت آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکالے اور آپ کو دیوانہ نہ بنائے. ایسی خشک محبت کسی کو پسند نہیں ہوتی. بعض عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے میاں اتنے نیک، اتنے شریف ہیں کہ آج تک کبھی جذبات سے مغلوب ہو کے یہ نہیں کہا کہ ہمیں آپ سے محبت ہے. یہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. البتہ خرچے پورے کرتے ہیں، وقت پہ ساری چیزیں لا کے دے دیتے ہیں، سارے حقوق، ساری ذمہ داریاں، مگر یہ کہ ان کی میں ایسا نہیں کبھی خوش ہو کے کوئی گفٹ دے دیں، جذبات میں آ کے کہتے ہیں آپ سے محبت ہے. ان کو یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. تو یاد رکھو، جیسے دنیا میں جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے میرے محبوب میں کچھ جذبات بھی ہونے چاہیے، کچھ تھوڑی سی جذباتیت بھی جھلکنی چاہیے. تو اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں میں کچھ محبت کے جذبات بھی ہونے چاہیے. تو وہ امرؤ القیس جو شاعر ہے نا، وہ کیا کہتا ہے، امر من الدیار دیار لیلا، لوگوں میں لیلا کے در و دیوار کے قریب سے گھومتا ہوں، گشت کرتا ہوں،
उक़ब्बिलु ज़ल जिदारा व ज़ल जिदारा, कभी इस दीवार को चूमता हूँ कभी उस दीवार को चूमता हूँ। अब लोगों को तो सवाल इश्काल होगा ना, जिनके दिल में मोहब्बत नहीं है लैला से, उनको तो इश्काल होगा कि इसका दिमाग खराब है, सारा दिन गली के चक्कर लगाता रहता है और सारा दिन कभी इस दीवार को चूम रहा है कभी उस दीवार को चूम रहा है। अब जिसके दिल में लैला से मोहब्बत नहीं होगी, बताओ उसको इश्काल होगा कि नहीं होगा? लोग पूछेंगे भाई तेरा दिमाग खराब है, क्या चाहिए तुझे? वो जवाब में कहे लैला चाहिए। तो लैला चाहने के लिए दीवार को क्यों चूम रहा है, उधर क्यों खड़ा है, इधर क्यों खड़ा है? हमारा दौर होता तो हम कहते भाई मिस कॉल देके बुला लो, SMS कर लो, व्हाट्सएप पे बात कर लो, इधर उधर गश्त करने की जरूरत क्या है? और अगर कोई जरिया नहीं है तो जाओ घर जाके आराम करो। लैला ने तो अपना दीदार कराना नहीं है, तू अपना टाइम जाया कर रहा है, धूप में पसीना बहा रहा है, क्या फायदा इसका? तो शायर यही जवाब दे रहा है, इन इश्कालात का जवाब दे रहा है कि लोगों तुम्हें लैला से मोहब्बत नहीं, तुम्हें मोहब्बत का पता नहीं है कि मोहब्बत क्या कुछ कराती है इंसान से। जिसको नहीं है उसकी समझ में नहीं आएगा, जिसको है वो सारे ये काम बगैर समझे करना शुरू कर देगा जो मैं कर रहा हूं। कह रहे अमर्रु मिन दियारी दियारी लैला, मैं लैला के दरो दीवार के करीब से घूमता हूं। उक़ब्बिलु ज़ल जिदारा व ज़ल जिदारा, कभी इस दीवार को चूमता हूं कभी इस दीवार को चूमता हूं। वमा हुब्बुद दियारी शगफ़न क़ल्बी, लोगों इतना अहमक और इतना बेवकूफ नहीं हूं कि दीवारों से मोहब्बत हो गई है, मुझे इश्क हो गया है। दीवार से, मिट्टी और गारे से कभी किसी इंसान को मोहब्बत नहीं होती। वलाकिन हुब्बु मन सकनत दियारा, असल बात यह है कि इन दीवारों के पीछे मेरा महबूब रहता है, उस महबूब से मोहब्बत ने मुझे इन दीवारों को भी मेरी नजर में महबूब बना दिया है। क्योंकि इन दीवारों की निस्बत किस तरफ है? उस महबूब की तरफ है। इंसान को जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर चीज और हर अदा से मोहब्बत होने लगती है। और अगर नहीं है मोहब्बत, इसका मतलब इसे उस इंसान से ही मोहब्बत नहीं है। सारी जिंदगी जो यहाँ 5 नमाजें पढ़ता रहा, अल्लाह के घर में सजदा करता रहा, रमजान के रोजे रखता रहा, उसे जब ये इल्म होता है कि मेरे रब ने मुझे अपने घर की जियारत के लिए बुलाया और वसाइल दे दिए। बुलाते तो अल्लाह सबको हैं, किसी को आने की ताकत देते हैं, किसी को नहीं देते, तो वसाइल दे दी अल्लाह ताला ने। तो उसे बैतुल्लाह के तवाफ में वो मजा आता है जो इमरुल कैस को लैला के दरो दीवार के गिर्द चक्कर लगाने में मजा आ रहा था, इससे भी ज्यादा मजा आता है। बैतुल्लाह का तवाफ ये दीवानगी का एक इजहार है, महबूब के दरो दीवार के गिर्द घूमना, चक्कर लगाना। और अजीब बात है, उलमा ने बयान किया है कि जब आप मस्जिद में आए, हदीस में आता है कहीं भी मस्जिद में जाएं तो तहियतुल वुजू, तहियतुल मस्जिद पढ़े पहले 2 रकत, है ना। लेकिन जब आप मस्जिद हराम में जाएंगे तो तहियतुल मस्जिद नहीं है। मस्जिद हराम में तहियतुल मस्जिद नहीं है, क्योंकि मस्जिद हराम की सबसे बड़ी इबादत बैतुल्लाह का तवाफ, यही तहियतुल मस्जिद है। सबसे पहला काम मस्जिद हराम में दाखिल होने के बाद क्या करना है? बैतुल्लाह का तवाफ करना है, सबसे महबूब इबादत। इस तवाफ के बगैर ना हज कबूल होगा ना उम्रा कबूल होगा। और तवाफ के बाद सही है। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के लिए कुर्बानी दी तो अल्लाह ताला हाजी को चक्कर लगवाते हैं वहां पे, ये भी दीवानगी है। क्योंकि हजरत हाजरा अल्लाह की मोहब्बत में दीवानी हो गई थी। कोई औरत अपने बच्चे को किसी की मोहब्बत में जंगल में रखने के लिए तैयार नहीं होती। आज तक आपने किसी महबूब को देखा? ये जो भूख हड़ताल करते हैं ना, ये चुपके चुपके खा रहे होते हैं, भूख हड़ताल करके बैठे, जब कैमरे के सामने बिस्कुट बिस्कुट नहीं होते, बाकी जैसे ही कैमरा हटा चलो भाई शुरू। मरता कोई नहीं है, किसी की मोहब्बत में भूख से मरने के लिए कोई तैयार नहीं होता। हजरत हाजरा अपने दूध पीते बच्चे के साथ बैतुल्लाह में मौत के लिए तैयार थी, मौत के लिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? जब छोड़कर जा रहे थे तो हजरत हाजरा ने पूछा, सही है, बुखारी की हदीस है, बार बार पूछ रही हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवाब नहीं दे रहे। फरमाया सिर्फ ये बता दें कि ये आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? तो हजरत इब्राहीम ने फरमाया अल्लाह की तरफ से। हजरत हाजरा ने फरमाया इज़न ला युज़य्यिउना, फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। अल्लाह को हजरत हाजरा की कुर्बानी कितनी पसंद आई। सफा और मरवा के पहाड़ पे दौड़ी है तो हाजी का हज कबूल नहीं होता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सफा और मरवा के पहाड़ पे दौड़े हैं, हजरत अबू बकर भी दौड़े हैं, हजरत उमर भी दौड़े, हजरत उस्मान भी, हजरत अली भी, अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी, अब्दुल्लाह इब्न उमर भी, बड़े बड़े सहाबा, ताबईन, इमाम अबू हनीफा भी, इमाम शाफी भी, इमाम अहमद इब्न हम्बल भी, इमाम मालिक भी, इमाम बुखारी भी, इमाम मुस्लिम भी, जुनैद बगदादी भी, शेख अब्दुल कादिर गिलानी भी। कोई वलीउल्लाह ऐसा नहीं है जो बैतुल्लाह की जियारत के लिए गया हो और हजरत हाजरा की तरह पहाड़ पे उसने दौड़ ना लगाई हो।
کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میرا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا جب تک کہ میں یہاں چکر نہیں لگاؤں گا. کیوں میرے بھائی؟ اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے ہاں قربانی کی قدر ہے. قربانی کی ایک عورت نے اللہ کی خاطر اپنی اور اپنے بچے کی قربانی دی. اللہ نے اس کی قربانی کو کیسا اللہ نے اس کی قربانی کی قدر کی ہے. تو بیت اللہ جب صفا اور مروہ کی بھاجی دوڑ لگاتا ہے، چکر لگاتا ہے، اس کے دماغ میں یہ تصور ہونا چاہیے اور یہی تصور رکھ کر اس کو وہاں دعا مانگنی چاہیے. طواف کے دوران کوئی مسنون دعا نہیں ہے، کوئی مسنون عبادت نہیں ہے. طواف خود ایک عبادت ہے، لیکن صفا اور مروہ پہ چکر لگا کے جب آپ کنارے پر پہنچتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بہت لمبی لمبی دعائیں مانگی ہیں. ہم نے اپنے بزرگوں کو، اکابر کو دیکھا ہے اور سنا ہے کہ صفا اور مروہ پہ اتنی زیادہ دعائیں مانگتے ہیں کہ جب تک ان کی ٹانگوں میں درد نہیں ہو جاتا اور چکر آ کے گرنے نہیں لگتے، اس وقت تک وہ دعا مانگنا ختم نہیں کرتے. کیوں؟ وہاں اللہ کو یہ واسطہ دیا جاتا ہے کہ اے اللہ یہ معمولی مقام نہیں ہے، یہاں تیری ایک بندی نے بہت بڑی قربانی دی تھی. اور دیکھو اللہ کی حکمت دیکھو. اللہ چاہتے حضرت ہاجرہ نے جب قربانی دی، ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر آ گئے، اللہ اسی وقت پانی کا چشمہ پیدا کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ قربانی تو ہو گئی، شوہر تو چلا گیا چھوڑ کے، ہو گئی قربانی. یقین آ گیا اللہ کو کہ بس یہ موت کے لیے تیار ہیں. لیکن اللہ نے حضرت ہاجرہ کو پریشانی میں ڈالا، چکر لگوائے ان سے. کیوں؟ اللہ بھی اپنے بندوں سے جذباتی محبت کرتے ہیں. اللہ بھی اپنے بندے کو تھوڑا تڑپانا چاہتے ہیں. اللہ بھی اپنے محبوب کو تھوڑا سا تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اللہ بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری محبت میں یہ ذرا دیوانہ تو ہو، پاگلوں کی طرح دوڑے تو صحیح. اللہ کو بھی مزہ آتا ہے اس سے، اللہ بھی یہ منظر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. ورنہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. ادھر حضرت اسماعیل نے رونا شروع کیا، ادھر اللہ تعالیٰ چشمہ پیدا کر دیتے. 7 چکر لگوائے اللہ نے حضرت ہاجرہ سے صفا اور مروہ کی پہاڑی پر، اور ان کے صبر کا امتحان بھی لیا اور ان کو آزمایا، ان کو رلایا، ان کو پریشان کیا. اس کے بعد اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا. 4000 سال گزر گئے ہیں، وہ چشمہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا چشمہ جو اتنے پریشر سے پانی پھینک رہا ہو، اتنی طاقت اور قوت کے ساتھ؟ کوئی ہے دنیا میں ایسی ٹیوب ویل، کوئی ہے ایسا چشمہ اتنی طاقت کے ساتھ زمزم پانی پھینک رہا ہے کہ سعودی گورنمنٹ عاجز آ جاتی ہے. اگر وہ کنواں خالی کرنا چاہے وہ کنواں خالی نہیں ہوتا. اور 1 سال 2 سال 3 سال نہیں، 4000 سال گزر چکے ہیں اس واقعے کو. اتنا پانی حکومت سعودیہ وہاں سے سپلائی کر رہی ہے، اتنا پانی ٹینکر کے ٹینکر بھر کے مدینہ جاتے ہیں، وہاں بھی آپ کو زمزم ملے گا. مسجد حرام میں ہلکولر میں آپ کو زمزم ملے گا. نکال کے دوسرے ملکوں میں لے جانے والے لاکھوں ہیں. ہر سال لاکھوں حاجی حج، ہر سال لاکھوں عمرہ کرتے ہیں. کتنے وہاں پیتے ہیں، کتنا لے جاتے ہیں، مگر زمزم ہے کہ اس کی روانی اور اس کی طغیانی تھمنے کا نام نہیں لے رہی. اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا، فیہ آیات بینات. تم جب بیت اللہ میں داخل ہوگے تمہیں وہاں اللہ کی اور اسلام کی حقانیت کی واضح نشانیاں نظر آئیں گی. اور پانی کتنا صحت کے لیے مفید ہے، وہ کتنا مفید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن زمزم کا پانی پیٹ بھر کے پیتا ہے. مومن زمزم کا پانی پیٹ بھر کے پیتا ہے. کافر پیے گا 2-4 گھونٹ پیے گا، رکھ دے گا. مومن کیسے پیتا ہے؟ پیٹ بھر کے. کیوں؟ مومن کو اس پانی سے محبت ہے. وہ یہ پانی اس لیے نہیں پیتا کہ پیاس لگ رہی ہے، وہ یہ پانی اس لیے پیتا ہے کہ پلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ اللہ نے اپنی حاجیوں کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے خاص اللہ کی طرف سے پیشکش ہے. یہ بھر کے پیتا ہے وہ پانی. دوسری قربانی جو اللہ نے وہاں لی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے بیٹے کی قربانی مینا میں. اس قربانی کا انداز بھی بہت نرالا. اللہ حاجیوں کو وہ یاد بھی تازہ کرواتے ہیں. ہم تو یہاں بقرعید میں صرف ایک جانور ذبح کر کے یاد تازہ کر لیتے ہیں نا، لیکن حاجیوں کے لیے جو اللہ نے رکھا ہے پورا حساب کتاب. ابراہیم علیہ السلام یہاں سے چلے تھے اپنے بچے کو لے کر، یہاں شیطان نمودار ہوا اور حضرت ابراہیم کو اس نے بہکایا. کیا بہکایا؟ بیٹے کو، خوبصورت بیٹے کو جس کی اللہ نے بشارت دی تھی، اس کو قتل کرنے جا رہے ہو. پھانسی گھاٹ کی طرف جب کسی مجرم کو لے جایا جاتا ہے تو ذرا اس کا منظر کسی سے پوچھا کریں کیا حالت ہوتی ہے. موت کے منہ میں جانا آسان نہیں، اور موت کے لیے اپنی اولاد کو لے جانا اس سے بھی زیادہ مشکل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم میں یہ بات قطعاً نہیں تھی کہ اللہ اس بیٹے کو ذبح ہونے سے بچا لیں گے. بچے کو انگلی پکڑ کے لے جا رہے ہیں. فلما بلغ معه السعی، قرآن کہتا ہے جب بچہ انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا اسے ذبح کر دو. یہ نقطہ قرآن نے کیوں بیان کیا کہ بیٹے سے باپ کی محبت اس وقت جوش مارتی ہے جب بیٹا باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل. اب اس کے ساتھ محفلوں میں جانا شروع ہوتا ہے.
جب تک اس سے چھوٹا تھا تو وہ ماں کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے, باپ تو اسے دور کرتا ہے. دیکھا ہوگا نا اپنے باپ بچے کو پیار کرتا ہے, جیسے بچے نے کچھ کیا لو بھائی اماں کو پکڑا دو. ٹینشن کون پالے؟ ماں پالے. لیکن جب وہ کیا ہوتا ہے, بچہ انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوتا ہے, پھر باپ کی آنکھوں کا تارا بنتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی, جب وہ بچہ انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا, محفلوں میں جانے کے قابل ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 3 دفعہ خواب دکھایا, عرفہ کے دن اور بقرعید کے دن, اور اس سے ایک دن پہلے 8 ذی الحجہ کو 3 خواب آئے کہ اس بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دو. ابراہیم علیہ السلام جس مقام جب گئے ہیں جہاں چھوٹا شیطان, درمیانی شیطان, بڑا شیطان, یہ چھوٹے بڑے درمیانی نہیں تھے, یہ شیطان ایک ہی تھا. لوگ سمجھتے ہیں یہ ذرا کم کوالٹی والا شیطان ہے, یہ تھوڑا سا مہنگا والا ہے, یہ زیادہ بہکاتا ہوگا, یہ تھوڑا سا جاپان سے منگوایا ہوگا, یہ والا شیطان یہ زیادہ خطرناک ہے. یہاں 2 غلط فہمیاں ہیں, ان کا ازالہ کر دینا چاہیے. ایک تو یہ کہ چھوٹا بڑا شیطان صرف ایک علامت کے طور پہ, کیونکہ وہ تینوں ایک ہی جیسے ہیں تو خلط ملط نہ ہو جائے, یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ وہاں شیطان عملی طور پر موجود نہیں ہے, وہ پتھر ہے جو تبدیل ہوتا رہتا ہے, وہ ایک نشانی ہے پتھر کی, یہاں تھا شیطان تاکہ رمی کرنے میں آسانی ہو. لوگ اس پتھر ہی کو شیطان سمجھنا شروع کر دیتے. سمجھ رہے بات کو؟ لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پتھر جو ہے نا یہی شیطان ہے. وہ شیطان نہیں ہے پتھر, بلکہ وہاں شیطان نمودار ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے. حضرت ابراہیم نے شیطان کو کنکریاں ماری, کنکریاں, دوبارہ نمودار ہوا, دوبارہ کنکری ماری, تیسری دفعہ نمودار ہوا, تیسری دفعہ کنکری ماری, اور مینا میں اپنے بیٹے کو لے جا کے لٹا دیا. فلما اسلما وتلہ للجبین, فرمایا جب دونوں باپ اور بیٹے فرما بردار بن گئے اللہ کے حکم کے سامنے اور لٹا دیا پیشانی کے بل, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی, وفدیناہ بذبح عظیم قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا, اللہ کو تجھ سے تیرا بیٹا ذبح نہیں کروانا, اس بیٹے کی نسل میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا ہے, یہ کیسے ذبح ہو سکتا ہے؟ یہ بیٹا ذبح نہیں ہو سکتا, یہ تو دعاؤں سے آپ کو دیا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت دعا مانگی تھی کہ میری نسل میں ایسے پیغمبر کو پیدا کر, یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ, جو تیری آیات ان کو پڑھ کے سنائے اور کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دے. اس کی نسل میں اس پیغمبر نے آنا ہے, یہ بیٹا ذبح ہونے والا نہیں ہے. سب سے زیادہ برکت اسی بیٹے کی نسل میں ہوگی. اس سے پتا چلتا ہے میرے بھائی, اللہ کے لیے جو قربانی دیتا ہے, جس چیز کی قربانی دے گا اللہ اس کی اسی چیز میں سب سے زیادہ برکت دیں گے. اگر اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کر دو, لوگ کہتے ہیں اگر بچے کو مولوی بنا دیا تو یہ تو کسی کام کا نہیں رہے گا. اپنے کسی بیٹے کو دین کے لیے وقف کر کے دیکھو, سب سے زیادہ برکت تمہاری اسی اولاد میں ہوگی, سب سے زیادہ برکت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرو, اس لیے کہ حج اور عمرہ فقر و فاقہ کو ختم کرتا ہے. کیوں؟ حج عمرے پہ پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے, تو اللہ نے حج اور عمرے ہی کو فقر و فاقہ ختم کرنے کا ذریعہ بنایا. نکاح پہ پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے, بیوی بچے بہت خرچہ, اس لیے انسان کنوارا رہتا ہے. اللہ اس کے رسول نے کیا فرمایا, نکاح کرو, اللہ تمہارا فقر و فاقہ ختم کر دے گا. ہر چیز میں یہودیوں کی طرح کیلکولیشن نہ کیا کرو. ہر بات میں آج کا مسلمان کیلکولیٹر لے کے بیٹھے رہتا ہے, اتنی تنخواہ ہے, اتنے بچے, ایک اور آ گیا تو ایسا ہو جائے گا, ایک حج کر لیا تو یوں ہو جائے گا, بس وہ کیلکولیشن میں لگا رہتا ہے. لادو کی فیوکا علیک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کیا فرمایا, گن گن کے اور روک روک کے خرچ نہ کرو, اللہ بھی تمہیں روک روک کے دینا شروع کر دے گا. اللہ بھی پھر یہ